تحریک انصاف نے 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں مینار پاکستان پر جو کامیاب جلسہ کیا، اس نے پاکستانی سیاست کے انداز و اطوار بدل دی۔ عمران خان برس ہا برس سے میدان سیاست کی خاک چھان رہے تھے، مگر کامیابی کی ڈور ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کے زینے طے کرنے لگے۔ کیا یہ جلسہ جنرل شجاع پاشا کے کمال فن کا نتیجہ تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ نیا پاکستان دراصل ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کا برین چائلڈ تھا، اور وہ نہ صرف دوران سروس عمران خان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، بلکہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی بغیر کسی اسائنمنٹ کے قومی خدمت سمجھ کر تحریک انصاف کو پروموٹ کرتے رہے؟ یہاں تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 2014 کے دھرنوں کے اصل منصوبہ ساز جنرل شجاع پاشا تھے۔ انہیں پی ٹی آئی کا ریکروٹمنٹ آفیسر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ان دعووں اور تاثر کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جنرل پاشا اپنی مدد آپ کے تحت یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے، یا پھر انہیں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی تائید و حمایت اور پشت پناہی بھی حاصل تھی؟ ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل میں آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنرل شجاع پاشا کے دور سے متعلق تیسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ امریکی صحافی سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 331 پر لکھتے ہیں کہ جنرل شجاع پاشا کا سیاست سے متعلق فلسفہ پڑھے لکھے شہری پاکستانیوں کی سوچ سے بالکل ہم آہنگ تھا، اور جنرل پاشا سادہ الفاظ میں اسے بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، میں ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں میرے بچوں کو بھٹو اور شریف خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے۔ اسی سوچ کے تحت جنرل شجاع پاشا نے ایک تیسری قوت متعارف کروانے کا منصوبہ بنایا، جسے پروجیکٹ عمران کہا گیا، اور انہوں نے پروجیکٹ عمران نامی اس مشن پر کام شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا تحریک انصاف کے نظریاتی استاد ہیں، اور نہ صرف دوران سروس بلکہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی ان کی سرپرستی کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس وقت کی، اس میں جنرل پاشا کا بہت بڑا رول تھا۔ جنرل پاشا جو ہیں جو نظریاتی ان کا جو میں سمجھتا ہوں نا استاد جو ہیں، جنرل پاشا صاحب خاصی دیر ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، آج کل بھی اٹیچڈ ہیں۔ 6 جولائی 2015 کو سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں کہی ہوئی اس بات کو خواجہ آصف نے 15 جولائی 2015 کو آج نیوز پر ابصار عالم کے شو میں ایک بار پھر دہرایا اور کھل کر کہا کہ جنرل شجاع پاشا 2014 کے دھرنوں میں بھی ملوث تھے۔ 30 اگست 2015 کو خواجہ آصف نے دنیا نیوز پر کامران خان کے شو میں جنرل شجاع پاشا کے کردار پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے انہیں تحریک انصاف کا ریکروٹمنٹ افسر قرار دے دیا۔ جہاں تک جنرل پاشا کا سوال ہے، جنرل پاشا پی ٹی آئی کے ریکروٹمنٹ آفیسر بھی رہے، اور انہوں نے جو ہے 2012 کے اوائل میں اسد عمر صاحب نے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے۔ مجھے اور بھی لوگ نام جانتا ہوں جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی رہی، اور وہ اپنے جو سیاسی عزائم یا سیاسی کا ویژن تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے بڑا کھل کے لوگوں سے بات کرتے تھے، اور آئی ایم پریوی ٹو لاٹ آف کنورسیشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت جنرل پاشا صاحب نے یہ ساری کارروائی شروع کی تھی وہ اس وقت بھی سروس میں تھے، اور اس کے بعد بھی کارروائی جاری رکھی، ان کو 2 سال ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کی طرف سے پروجیکٹ عمران کی کامیابی کے لیے انتھک کاوشوں کی ایک اور شہادت سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی طرف سے سامنے آئی، جنہوں نے بتایا کہ جنرل پاشا کس طرح کاروباری شخصیات سے مل کر انہیں تحریک انصاف کی حمایت پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جنرل پاشا آئی کین واؤچ، میرے ساتھ خود ملیں جنرل پاشا، اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں اکتوبر 30
کا جو جلسہ ہوا تھا فیمس جلسہ وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا, بڑی تیاری کی گئی تھی, اور جنرل پاشا واز اے سٹنگ جنرل, اس وقت ISI کے چیف تھے, وہ بھرپور مدد کرنے کے لیے وہ پورے پاکستان میں جا رہے تھے, اور انہوں نے ایک دفعہ تقریباً 7-8 کارپوریٹ ایگزیکٹوز کو کراچی میں بلایا, اور میں نام ابھی نہیں لوں گا, اور ان کا جو باٹم لائن تھی کہ آپ سب لوگ PTI کو سپورٹ کریں. اس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے جن ایگزیکٹوز کو بلایا اس میں بھی شامل تھا, کوئی تعلق نہیں پولیٹکس سے. اب چونکہ وہ سٹوری میں سن چکا تھا, تو مائی فرسٹ کوسچن فرام جنرل پاشا واز کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم عمران خان کے ساتھ چل پڑیں. مطلب ملک کے حالات اگر خراب ہیں پہلے تو اس پر ایک ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یا PMLN کو کر رہا ہے یا عمران خان کو, آپ کیوں عمران خان کو کر رہے ہیں؟ دس از این ایکچوئل فیکٹ جو آج میں فرسٹ ٹائم ریویل کر رہا ہوں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی بذات خود یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ جنرل پاشا کس طرح ان کے بندے توڑ کر PTI میں لے جا رہے تھے. بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں, ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 تھا. 2010 میں؟ ہاں 2010 میں. اچھا. تو پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا کہ بھائی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ, وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی. تو انہوں نے بلایا ہمیں. اچھا. اور ہم گئے ان کے پاس. تو باتوں باتوں میں ہم نے پہلے شروع میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے, آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں؟ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں, PTI والے کرے, آپ تو نہ بندے لے کے جائیں. کہتے نہیں 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 یہ ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی. شجاع صاحب نے نا کسی اور بات کی طرف پورا ڈسکشن ٹرن کر دی. تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی. تو کہتے ہیں چوہے صاحب آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے, میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں. تو شجاع صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو. اچھا. آپ تو پھر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے پاس بیٹھے. جاوید ہاشمی جنہوں نے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کی سازش ناکام بنا دی, جنرل شجاع پاشا نے انہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان اچھے آدمی ہیں. مقامی اخبار کے ایڈیٹر خشنود علی خان کے ذریعے جاوید ہاشمی کو پیغام بھیجا گیا کہ جنرل شجاع پاشا ان سے ملنا چاہتے ہیں. جاوید ہاشمی نے کہا کہ میں اب 12 نہیں آؤں گا, ملنا ہے تو گھر تشریف لے آئیں, MNA ہاسٹل آ جائیں. جنرل شجاع پاشا کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ ملتان آ کر ان سے ملاقات کریں گے, اور پھر ISI کی طرف سے 3-4 افسروں نے جاوید ہاشمی سے ملاقات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان اچھا آدمی ہے اور وہ تحریک انصاف جوائن کر لیں. جاوید ہاشمی نے فوری طور پر تو ان کی بات نہ مانی, مگر کچھ عرصہ بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا. دھرنوں کے دوران جب عمران خان بضد رہے کہ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے ہر حالت میں پارلیمنٹ پر حملہ کریں گے, تو جاوید ہاشمی نے ان سے راہیں جدا کر لی. دھرنا چھوڑ کر جانے کے بعد جنرل شجاع پاشا جو ریٹائر ہو چکے تھے, انہوں نے لاہور سے جاوید ہاشمی کو ٹیلی فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا. جاوید ہاشمی نے کہا کہ میری آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہے, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ کیوں مجھ پر برس رہے ہیں. جنرل شجاع پاشا نے کہا کہ میں چودھری نثار اور خواجہ آصف سے بھی نمٹ لوں گا, اور پھر جاوید ہاشمی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں ملتان آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہاں سے الیکشن کیسے جیتے ہیں, اور پھر جاوید ہاشمی یہ الیکشن ہار گئے. ڈان اخبار میں شائع ہونے والے بیان کے مطابق جاوید ہاشمی کا خیال ہے کہ 2014 کا دھرنا جنرل شجاع پاشا کا برین چائلڈ. جنرل شجاع پاشا نے اپنی موجودگی میں عمران خان کی امریکی سفیر کیمرون منٹر سے بھی ملاقات کروائی. جب یہ خبر باہر آئی تو امریکی سفیر نے وضاحت کی کہ انہوں نے DG ISI جنرل شجاع پاشا اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات تو کی ہے, مگر دونوں سے ایک ساتھ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ملاقات کی گئی ہے. واقعاتی شہادتوں, متعلقہ افراد کے بیانات اور دستیاب شواہد سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پروجیکٹ عمران دراصل جنرل شجاع پاشا کا برین چائلڈ تھا, اور وہ جاتے ہوئے یہ ادھورا مشن اپنے جانشین DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کو سونپ گئے, جنہوں نے اس منصوبے کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنرل شجاع پاشا یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے تھے, یا پھر انہیں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی تائید و حمایت بھی حاصل تھی؟ آئیے جانتے ہیں معروف صحافی اعزاز سید اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں. بلال بھائی, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنرل پاشا کا بڑا کلیدی کردار تھا
عمران خان صاحب کو ایک پروجیکٹ میں منتقل کرنے میں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل پاشا یہ سب کچھ خود سے نہیں کر رہے تھے. یہ جنرل کیانی تھے جنہوں نے ہدایت دی تھی جنرل پاشا کو سال 2010 میں، اور جنرل پاشا نے ملاقات کی تھی لاہور میں جا کے عمران خان سے، اور عمران خان کو کنونس کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنرل کیانی نے دیکھا تھا کہ سال 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آ گئی تھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ انیشلی جنرل کیانی کے معاملات کو اتنے آئیڈیل نہیں چل رہے تھے، کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے سال بعد ہی. تو اب آگے جب وہ غور کر رہے تھے تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگلی جو حکومت ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہوگی یا پی ایم ایل این کی ہوگی. تو اس وقت جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ سوچ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آگے آ رہی ہے اگر، تو ہمیں ایک تیسری پارٹی یا ایک تھرڈ آپشن بھی رکھنا چاہیے. تو انہوں نے عمران خان کو منتخب کیا ڈیلیبریشن کے بعد، اور اس حوالے سے ہدایات دی گئی جنرل پاشا کو، اور جنرل پاشا کو اسائنمنٹ دی گئی تھی جو انہوں نے کی، اور عمران خان سے ملے اور عمران خان کو کنونس کیا. اور اس ملاقات کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2011 میں ایک جلسہ ہوا تھا. وہ جو جلسہ ہوا تھا اس کو کامیاب بنانے میں جو اس وقت ISI ہے اس کی پوری مشنری استعمال کی گئی تھی. پارٹلی پیپلز پارٹی نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا ISI کے کہنے پہ ہی، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان پنجاب کا فینامنا ہے، تو پنجاب کا فینامنا ہے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا، یہ نواز شریف کو نقصان ہوگا. لیکن بعد کے حالات آپ کے سامنے کہ سب لوگوں کے ہاتھ سے بات نکل گئی. اعزاز سید کی رائے کے برعکس میرا یہ خیال ہے کہ پروجیکٹ عمران کنسیو کرنے اور اسے لانچ کرنے کا کریڈٹ صرف اور صرف جنرل شجاع پاشا کو جاتا ہے. ممکن ہے کسی موقع پر جنرل شجاع پاشا نے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہو اور انہوں نے گرین سگنل دیا ہو، مگر جس جوش و جذبے کے ساتھ جنرل شجاع پاشا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس منصوبے پر کام کرتے رہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات اسائنمنٹ اور ڈیوٹی سے بہت آگے نکل چکی تھی. جنرل شجاع پاشا ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ لیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا. ایک بار کسی صحافی سے مکالمے کے دوران جنرل شجاع پاشا نے کہا، تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق اشرافیہ سے، جبکہ میری زندگی کا آغاز یوں ہوا کہ میرے والد سکول ٹیچر تھے. میں سکول میں فرش پر بچھے ٹاٹ پر پڑھنا لکھنا سیکھا. ہم خانہ بافت نہیں ہیں، ہم قوم پرست ہیں. ہم سینڈرڈ سے کمیشن حاصل کرنے والے تمہارے دوستوں کی طرح نہیں ہیں، ہم پرویز مشرف کے جیسے نہیں ہیں. اپنے ان خیالات اور دعووں کے برعکس جنرل شجاع پاشا نے نہ صرف بیرون ملک جا کر ملازمت کی بلکہ اپنے بچوں کو بھی بیرون ملک پڑھایا. بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آنے کے بعد ان کے والد نے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور پھر اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں اسکول ٹیچر کی ملازمت حاصل کی. 3 بیٹیوں اور 4 بیٹوں میں سے احمد شجاع پاشا سب سے چھوٹے ہیں. ان کے تینوں بھائی فوج میں افسر بھرتی ہوئے، ایک میڈیکل گراؤنڈز پر جلد ہی سبکدوش ہو گئے، جبکہ دوسرے بھائی کو ڈسپلنری وجوہات کی بنیاد پر فوج سے نکال دیا گیا. تیسرے بھائی فوج سے بطور بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے. احمد شجاع پاشا کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا اسکالر بنے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سقوط ڈھاکہ کے 1 سال بعد 1972 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ فوج میں بھرتی ہوئے. جنرل شجاع پاشا کو جرمن سٹاف کالج ہیمبرگ میں کورس پر بھیجا گیا. انہوں نے شادی کی. زندگی بہت خوشگوار تھی، کامیابیاں قدم چوم رہی تھیں، مگر اس دوران ایک حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. جنرل پاشا کی سالگرہ والے دن ان کے بڑے بیٹے ایک ٹریفک حادثے میں فوت ہو گئے. یہ گھاؤ کبھی مندمل نہ ہو سکا اور اس قدر گہرا تھا کہ وہ امریکیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھی بیٹے کا ذکر آنے پر جذباتی ہو جایا کرتے تھے. جنرل شجاع پاشا افواج پاکستان کے دیگر افسروں کی طرح ٹریننگ کے لیے کبھی امریکہ نہیں گئے. ان کا امریکیوں سے پہلی بار آمنا سامنا تب ہوا جب انہیں 2006 میں بطور میجر جنرل ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تعینات کیا گیا. وہ امریکی حکام کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ چند پاکستانی سیاستدانوں، بدعنوان کاروباری شخصیات اور صحافیوں میں گھرے رہتے جو آپ کو پاکستان سے متعلق گمراہ کرتے، جبکہ امریکی حکام کی جنرل شجاع پاشا کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ شدید قوم پرست قسم کے نہایت جذباتی اور پرکی ٹائپ شخص ہیں. جنرل پاشا کو
सियासतदानों की तरह सहाफ़ियों से भी नफरत थी। वो बिलखसूस 3 सहाफ़ियों से नफरत किया करते थे। मेरी जनरल पाशा साहब से एक दफ़ा मुलाकात हुई एंड यानी कि फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी रिटायरमेंट के बाद मैं किताब लिख रहा था एंड सच अ नाइस पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कुछ कहा था आपको? हाँ, वो भी एक दिलचस्प। वो फ़ोन पे मेरी जब इनिशियली उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं 3 जर्नलिस्ट से बड़ा नफरत करता हूँ। तो पहले तो उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया मुझे। एक होता है ना, एक रिस्पेक्ट होती है कि आप, मैंने जी कहा, मैंने कहा मैं एजाज सैयद बोल रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, तो आपसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं मैं एजाज को नहीं जानता हूँ। जर्नल होते हैं ना, स्टाइल होता है। तो कहते हैं लेकिन मैं 3 जर्नलिस्ट से बहुत नफरत करता हूँ, एक नजम सेठी है, एक हामिद मीर है और एक आप है। मैंने कहा जी मैं सर वो तो बहुत बड़े लोग हैं। जनरल शुजा पाशा ने अपने सियासी फलसफे के बरक्स रिटायरमेंट के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में नौकरी की। उनके बेटे एहसन पाशा ने पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के बजाय अबू ज़ैबी के ब्रिटिश स्कूल अल खुबैरत से तालीम हासिल की और फिर बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सुरे से सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अगर जनरल शुजा पाशा के दावों और फिक्र अमल के तजाद को एक तरफ भी रख छोड़ें तो फिर भी कुछ सवालात बहरहाल जन्म लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सुरे की वेबसाइट के मुताबिक ओवरसीज तलबा के लिए सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी शोबा में तालीम हासिल करने के लिए 24,500 पाउंड फीस है। 4 या 5 साल के कोर्स की फीस पाकिस्तानी रुपयों में कितनी बनती है? क्या मुताम के अखराजात को मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ होगा? और क्या एक सरकारी मुलाजिम जिसके पास विरासती जायदाद ना हो, वो एक स्कूल टीचर का बेटा, वो अपनी तनख्वाह में बच्चों को बैरून मुल्क कैसे पढ़ा सकता है? अगर अहमद शुजा पाशा के नाम के साथ जनरल का साबका ना लगा होता तो यकीनन उनसे ये सवाल पूछा जाता। जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कई बार ये खबरें गर्म हुई कि जनरल अहमद शुजा पाशा को वज़ीर-ए-आज़म का कौमी सलामती का मशीर, गवर्नर सिंध या फिर चेयरमैन नैब तैनात किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी खबर दुरुस्त साबित ना हो सकी। जनरल पाशा ने मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस आने के बाद सेनेटर वकार और सेनेटर अमार की कंपनी वाक ग्रुप में भी चीफ एडवाइज़र के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। वो शायद आजकल भी उनके साथ काम कर रहे हैं। ये थी साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा की रोदात। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल होरी को इजाज़त दीजिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।